آپ سے ایک امپورٹنٹ بات کرنے کے لیے حاضر آیا۔ آپ سمجھتے ہیں جو صاحب کرامت ہوا کرتا ہے آپ اس کو اللہ کا مقدس ولی ماننے لگتے ہیں۔ آپ نے یہ منظر دیکھا بھی ہوگا یا آس پڑوس میں آپ نے لوگوں کو دیکھا بھی ہوگا کہ کانوں خبر پہنچی کہ فلاں جگہ فلاں شخص آیا ہے۔ وہ ہاتھ کو اٹھاتا ہے اور کاجو ہاتھ میں آ جایا کرتے ہیں، دوسرا ہاتھ اٹھاتا ہے تو سیب آ جایا کرتے ہیں۔ تو میرے حاضرین و ناظرین، حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ سلوک کے 100 درجات ہیں، جس میں کرامت کا 17واں درجے پر جا کر کے رک جائے گا، لیکن استقامت کرامت سے افضل ہے، بڑھ کر ہے۔ تو حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اگر کوئی کہے کہ فلاں شخص پانی پہ چلتا ہے، فلاں شخص ہوا میں اڑتا ہے، فلاں شخص ایک پل میں سرزمین کانپور میں اور دوسری پل میں پل جھپکتے ہی لکھنؤ کی سرزمین میں پہنچ جایا کرتا ہے، تو حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ مجھ سے آ کر کے کسی نے کہا کہ حضرت فلاں شخص ہے جو پانی میں چلا کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ پانی میں تو بطخ بھی چلا کرتی ہے۔ تو کسی نے آپ سے کہا کہ حضور فلاں شخص ہوا میں اڑا کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ تو ہوا میں مکھی بھی اڑا کرتی ہے۔ تو آپ سے کسی نے کہا کہ حضور فلاں شخص ایک پل میں سرزمین کانپور سے لکھنؤ کی سیر کراتا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ تو شیطان بھی ایک پل میں مشرق اور مغرب کا راستہ طے کر لیا کرتا ہے۔ تو میرے حاضرین و ناظرین، آج ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہو چکی ہے، خاص طور سے عورتوں کو اس پر زیادہ غور کیا جاتا ہے۔ کانوں سے کان پتہ چلا کہ فلاں شخص آیا ہے، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو کاجو آ جایا کرتے ہیں، دوسرا ہاتھ اٹھاتا ہے تو سیب آ جایا کرتے ہیں۔ تو میرے حاضرین و ناظرین ذرا غور کیجئے کہ قرآن کیا فرما رہا ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک کوئی مال کی بنیاد پر نہیں، دولت کی بنیاد پر نہیں، اللہ کے نزدیک وہی شخص ہے سنتوں پر عمل کیا کرتا ہو۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلاں بزرگ ہیں، ہاتھ بڑھاتے ہیں تو کاجو آ جایا کرتا ہے، اور وہیں پر دیکھا جا رہا ہے کہ عورتیں ارد گرد گھیرا بنائے بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی عورت پیر داب رہی ہے، عورتوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، اور اسی ہجوم میں فلاں شخص بیٹھا ہوا ہے جو ہاتھ اٹھاتا ہے تو کاجو آ جایا کرتے ہیں، دوسرا ہاتھ اٹھایا کرتا ہے تو سیب آ جایا کرتا ہے۔ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ ہمارا معاشرہ کہاں سے کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ آج ایسے لوگ دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں ہمارے بزرگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ نماز کے فرائض کا پتہ نہیں، نماز کی سنتیں پتہ نہیں، غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اور اللہ کے ولی ہونے کا دعویٰ کیا کرتے ہیں۔ ایک بھی وقت کی نماز ادا نہیں کرنا اور اللہ کے ولی بتایا کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، اللہ کا ولی وہ ہوا کرتا ہے جو رہے مخلوق کے ساتھ لیکن اس کا دل اللہ سے لگا رہے مخلوق کے ساتھ لیکن اس کا دل اللہ اور اس کے رسول پر لگا رہے، وہی اللہ کا مقدس ولی ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا پیارا ہے، جو شریعت مطہرہ
کے خلاف کام کرے، وہ اللہ کتنا بھی دعویٰ کر لے، کتنا بھی ہوا میں اڑ لے، کتنا بھی پانی میں چل لے، لیکن وہ یقیناً اللہ کا ولی نہیں ہوا کرتا۔